السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس الوداعی بزم میں مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر لب گشائی کرنی ہے وہ ہے استاد کا ادب اور احترام۔ میرے ساتھیوں، قرآن پاک کی پہلی وحی جو علم کے متعلق نازل ہوئی اور جس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھیے، اس سے علم کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور استاد کی ہستی وہ ہستی ہے جس کے بغیر علم کا حصول تو درکنار، سوچنا بھی فضول ہے۔ میرے دوستو، انسان کو علم کی بدولت ہی دولت ملتی ہے، اسی علم کی بدولت ہی شہرت ملتی ہے، اسی علم کی بدولت ہی فضیلت ملتی ہے، اسی علم کی بدولت ہی قدر و منزلت ملتی ہے۔ اگر مسلمان ہوگا تو اسی علم کی بدولت ہی جنت ملے گی، اور استاد وہ ہستی ہے جس کے ذریعے علم ملتا ہے۔ جو علم ہے وہ استاد کے ذریعے ملتا ہے۔ میرے دوستو، ایک باپ وہ کردار ادا نہیں کر سکتا، ایک ماں وہ کردار ادا نہیں کر سکتی، دنیا ہو یا جہاں وہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کردار تاجر اور سیاست دان بھی ادا نہیں کر سکتے، اکانومسٹ اور جغرافیہ دان بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ چاہے بیلی ہو، یار ہو، سپاہی ہو یا تھانے دار ہو، دوست ہو یا محلے دار ہو، مالک ہو یا کرایہ دار ہو، وہ کردار ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ایک وڈیرا یا جاگیردار وہ کردار کرنے کے قابل ہے، اور نہ ہی امیر اور سرمایہ دار وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چاہے ایکٹر ہو یا گلوکار ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو یا مشیر اعلیٰ ہو، چاہے سکندر اعظم ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ کردار ادا نہیں کر سکتے جو ایک معلم کردار ادا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم غور کریں، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں اور ان پر اپنی نظریں دوڑائیں، تو تاریخ میں جن شخصیات نے اپنے نام بنائے، مشہور و معروف لوگوں کو اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے جو نام حاصل کیا وہ استاد کی عزت کی بدولت ہی تھا۔ میرے ہم مشن ساتھیوں، سکندر اعظم تو برملا کہا کرتا تھا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین تک لے کر آیا، اور میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ اور حضرت علی، جن کے متعلق آقا دو جہاں نے فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے اپنے پاس رکھے یا فروخت کر دے۔ اور میرے دوستو، حضرت امام بخاری، جن کو 6 لاکھ احادیث مبارکہ یاد تھی، جن کا کام رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جن کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، وہ امام بخاری فرماتے ہیں، وہ امام بخاری، ان کی استاد کے ساتھ عزت کا کیا معاملہ تھا، وہ کس قدر استاد کی عزت کرتے تھے۔ سنیے میرے دوستو، ایک دفعہ ان کے استاد نے ان کو ایک کتاب لانے کے لیے کہا،
इमाम बुखारी कुछ देर बाद बगैर किताब लाए वापस आए। उस्ताद मोहतरम ने दोबारा वो किताब लेने के लिए भेजा। दोबारा दूसरी बार भी किताब लेकर नहीं आए, बल्कि किताब के बगैर वापस आए। उस्ताद साहब ने तीसरी बार भेजा कि जाओ किताब लेकर आओ। इस बार भी इमाम बुखारी किताब लिए बगैर पलटे। उस्ताद साहब को गुस्सा आया और थोड़ा डांटा, और जब फिर गुस्सा थोड़ा उतरा तो फरमाया कि बेटा मुझे गुस्सा आ गया था। इस पर इमाम बुखारी ने जवाब क्या दिया, मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं ये जानता था कि किताब कहाँ पर पड़ी है। मैं किताब को जानता था कि फला मकाम पर वो किताब है। अगर मैं चाहता तो वो आपकी खिदमत में पेश कर सकता था, लेकिन जिस जगह पर वो किताब पड़ी थी वो जगह आपके कद से थोड़ी बुलंद थी। मेरे ज़मीर ने ये इजाजत न दी, मेरी जो जहन था, जो दिलो दिमाग था, उन्होंने ये मुझे इजाजत न दी कि मैं आपके कद से थोड़ा बुलंद हो जाऊं। जनाब, ये है उस्तादों की कदर, ये है उस्तादों की इज्जत। मेरे दोस्तों, हमारी कौम इस मकूला पर चलती है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। आजकल जो पुलिस वाला है, पुलिसमैन है, 5वें स्केल का होता है, उसके सामने हमारी जबानें बंद हो जाती हैं, हमारी टांगें थर थर कांपने लगती हैं। लेकिन अफसोस कि जो उस्ताद है, जिसका मकाम बहुत ही बुलंद है, उसको हम आंखें दिखाते हैं, उसकी हम कोई इज्जत नहीं करते। मेरे दोस्तों, उस्ताद की शान बढ़ाते हुए, उस्ताद को इज्जत देते हुए, आकाए दो जहां ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। और क्योंकि मेरे नबी के बाद किसी दूसरे नबी ने आना नहीं, और एक उस्ताद का जो पेशा है वो अंबियाए किराम का पेशा है, लिहाजा मेरी मोहब्बत ये कहती है, जब तक चांद सूरज और सितारा रहेगा मेरा उस्ताद ही रोशनी का मीनारा रहेगा। जब तक चांद सूरज और सितारा रहेगा मेरा उस्ताद ही रोशनी का मीनारा रहेगा। मेरे साथ मिलकर कहें, जब तक चांद सूरज और सितारा रहेगा मेरा उस्ताद ही रोशनी का मीनारा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल